الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین ثم آمین۔ پریویس لیکچر ہم نے آیت نمبر 26 تک کمپلیٹ کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آیت نمبر 27۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ سرداروں کی بات ہو رہی ہے کہ قال الملأ، سردار بولے، الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، من قومہ، اس کی قوم کے، ما نرا کا، ہم نہیں دیکھتے، الا مگر، بشرن، ایک آدمی، مثلنا، ہمارے اپنے جیسا، وما نرا کا، اور ہم نہیں دیکھتے، اتبعکا، تیری پیروی کریں، الا، سوائے، الذین ہم اراذلنا، وہ لوگ جو نیچ لوگ ہیں ہم میں، بادی الرأی، سرسری نظر سے، وما نرا، اور نہیں ہم دیکھتے، لکم، تمہارے لیے، علینا، ہم پر، من فضل، یعنی کوئی فضیلت، بل نظنکم، بلکہ ہم خیال کرتے ہیں تمہیں، کاذبین، جھوٹا۔ یعنی یہ اتنی بڑی ایک ان کی جرت ہے قوم کے لوگوں کی۔ اس کا دیکھ لیتے ہیں ہم ترجمہ، جو اس کا وہ بنتا ہے نا با محاورہ، کہ قوم کے جو لوگ ہیں، جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا، بولے، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں بے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں رازل تھے، ٹھیک ہے، رزیل سے ہے کہ رزیل کی جو جمع ہوتی ہے، کہ بے سوچے سمجھے انہوں نے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے، ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اب اس آیت کے ٹرانسلیشن میں ہم نے دیکھا کہ قوم کے جو سردار تھے وہ ایکچولی جھٹلانا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ 3 بڑے اعتراضات سامنے آئے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ اب بیسیکلی یہ اعتراضات کیے کیوں جا رہے ہیں؟ تاکہ جھٹلایا جا سکے، یعنی توحید کو قبول نہیں کیا، کرنا بھی نہیں ہے، نبوت اور رسالت کو بھی قبول نہیں کرنا۔ تو پہلا اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں دیکھتے، یعنی پرسیو ہی نہیں کرتے آپ کو کسی بھی سٹینڈرڈ، آپ تو ہمارے ہی جیسا ہے، ٹھیک ہے، اپنے جیسے ہی آپ کو ایک انسان سمجھتے ہیں۔ پھر دوسرا اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کے جب فالوورز کو دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی ہم سے حقیر ہیں، یعنی رزیل کا جو ورڈ یوز ہوا ہے، یعنی ویلیویبل نہیں ہے، گھٹیا ہیں، کمتر ہیں، حقیر ہیں، میٹیریلزم کے اعتبار سے، پاور کے اعتبار سے، کسی بھی اسپیکٹ سے یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ رزیل ہیں، یعنی حقیر ہیں، ویلیو نہیں دے سکتے ہم ان کو۔ اب تیسرا اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں، یعنی نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، ہم تمہیں برتر نہیں دیکھتے،
یعنی ہمیں کوئی برتری نظر ہی نہیں آ رہی ہے، کوئی ایسا اسپیکٹ ہمارے سامنے آ ہی نہیں رہا ہے جس سے آپ ہم سے اوپر نظر آئیں۔ یعنی اگر ہمیں ڈومیننٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ڈومینیٹ کرنا ہے تو کوئی تو ایسی چیز آپ لائیں کہ جس سے آپ ہمیں دبا لیں، ہمیں مغلوب کر سکیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اپنا یہ جو آپ کا ایک اپنا وہ گمان بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے لیے جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہ یہ ہیں۔ تو اینڈ میں کیا کرے ہیں، جھٹلانے کی ایک اور جرت کہ آپ تو معذاللہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ جو ان کے 3 اعتراضات تھے قوم کے سرداروں کے، انہوں نے یہاں پہ صاف صاف یہ بتا دیا کہ ہم آپ کی دعوت کو نہ تو قبول کرنے والے ہیں، نہ ہی ہم ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ہم سے یہ ایکسپیکٹ ہی نہ کریں کہ ہم لبیک کہیں گے، الا بشرم مثلنا، یعنی یہ جو امپیکٹ ہے نا کہ آپ ہماری طرح کے ایک انسان ہیں، ٹھیک ہے، ہماری طرح کے ایک انسان، یہ امپیکٹ آج تک جو ہے نا یہ ہماری جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے، بڑا ہی ایک گہرا مسئلہ ہے۔ لیکن اس زمانے کا مسئلہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا، آج کچھ اور مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول جو تھے، جو بھی انبیاء تھے، رسول تھے، ان کو انسان مانا جاتا تھا، ٹھیک ہے، ان کو رسول نہیں مانا جاتا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو انسان ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی چیزیں ملتی ہیں نا ہمیں کہ آپ کی جگہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ گیا، آپ ہمارے جیسے ہیں، آپ تو انسان ہیں۔ اور پھر یہاں پہ ہم کلمہ طیبہ ہمارا جو ہے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تذکرہ ہے وہ کیسے کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے فرمایا جا رہا ہے، محمدن عبدہ ورسولہ، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا فرمایا گیا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا رسول، عبد بندہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، محمد اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ قرآن کریم میں بھی یہ جواب دیا گیا کہ اگر یہ زمین فرشتوں کے لیے ہوتی، وہ چلتے اس میں، تو ہم آسمان سے فرشتوں کو ہی رسول بنا کے بھیج دیتے۔ ایک سٹینڈرڈ ہے نا، ایک رول ماڈل بنانا ہے تاکہ اعتراض کی کوئی وجہ نہ رہے۔ اب اگر ہمارے رول ماڈل کے طور پہ کوئی فرشتہ آ جاتا، ہم تو فوراً سے بہت سارے لاجکس دے دیتے، ہم کہتے کہ نہیں یہ تو اعزازی چیزیں ہیں، ان میں ایسی کیریکٹرسٹکس ہیں، یعنی یہ جو فرشتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خاص بنایا، ان کی پیروی ہم کیسے کریں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تو بہت سالڈ ہے نا، اللہ نے انسان کے اسوہ کے لیے انسان کو بھیجا تاکہ پیروی کرنے میں کوئی مشکل نہ آئے۔ جو مسئلے کسی انسان کو ہے، کوئی انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، تو فالو کرنے کے لیے رول ماڈل بھی تو ویسا ہی ہو نا، ایک انسان ہی ہو۔ اب یہاں پہ یہی مسئلہ تھا کہ پچھلے جو دور کے لوگ تھے زمانہ جاہلیت میں، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول جو ہے یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری طرح کے انسان ہیں۔ آج ریورس ہو گیا، آج کا مسئلہ، آج کیا کہتے ہیں، آج کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں لیکن انسان نہیں مانتے۔ ایک بہت بڑی بحث جو ہے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کا سایہ نہیں تھا، اللہ کے رسول نور من نور اللہ تھے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے رسول کیا تھے، اللہ کے نور میں سے ایک نور تھے۔ یہ جو نور اور بشر کا ایک مسئلہ ہے جو کبھی سالو ہونے میں نہیں آ رہا، اور لوگ ایسے ہیں کہ اس پہ اتنے سٹک ہوئے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے رسول کو رسول مانتے، انسان نہیں مانتے۔ تو یہاں پہ بھی یہی جو ہے معاملہ ان کا بھی یہی تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ انسان ہے، ہمیں تو کوئی سٹینڈرڈ اس سے زیادہ بڑے والا چاہیے، ورنہ ہمیں مغلوب کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کے رسول جو تھے وہ بشر تھے، لیکن اللہ نے اپنے نبیوں کو معصوم بھی بنایا، ٹھیک ہے۔ معصوم مطلب، معصوم کے دو مطلب آ سکتے ہیں۔ ایک تو معصومیت یہ ہے کہ کوئی خطا کے معاملے میں، اب یہ جو خطا والا معاملہ ہے، یعنی غلطی والا جو معاملہ ہے دین کی تبلیغ میں، ٹھیک ہے، تو دین کی تبلیغ میں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے رسولوں سے تبلیغ میں کوئی بھی غلطی نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو دنیا کے معاملات ہیں ان میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا کے جو معاملات ہیں ان میں اللہ کے رسول جتنے بھی آئے وہ کبیرہ گناہوں سے پاک رہے، اللہ نے ان کو کبیرہ گناہوں سے ہمیشہ پاک رکھا، اور باقی جو غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور جو غلطیاں ہیں وہ بھی اللہ نے اس پہ ایسا پردہ نہیں ڈالا، وہ بیان فرما دی اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی فرما دیا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو خطا تھی، ٹھیک ہے، تو وہ کتنی بار درج کی گئی ہے، کس لیے درج کی اللہ تعالیٰ نے،
تاکہ انسانوں کو موقع ملے اس خطا سے سیکھنے کا۔ سیم اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل خطا ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے قرآن کریم میں پڑھا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اچھے اس سے صحیح طریقے سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول بھی فرما دی، معاف بھی کر دیا۔ سیم اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کی خطا موجود ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی خطا موجود ہے، پھر وہ خطا سے واپس نکلے کیسے، توبہ کیسے فرمائی، وہ دعا آج تک ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے نا، کہ جس سے ہم پڑھنے کے بعد اپنی دعائیں قبول ہونے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری دعا بھی قبول ہو جائے، تو اسی ذریعے سے، اسی دعا کے ذریعے سے ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ سیم اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک معاملہ تھا، آپ لوگوں نے لازمی پڑھا ہوگا کہ وہ جو شہد والا معاملہ تھا، یعنی امہات المومنین میں سے کسی ایک کے پاس شہد تھا، اور جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی روٹین میں نماز عصر کے بعد سب ازواج کے پاس جو ہے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے، تھوڑا تھوڑا سب کے پاس رکتے، تو جب شہد ان کو پیش کیا جاتا تو ان کو کھانے میں تھوڑے سے لیٹ ہو جاتے، دیر ہو جاتی، تو دو امہات المومنین نے پلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں گے کہ آپ کے جو ایک اسمیل فیل ہوتی ہے آپ کے منہ سے، یا کوئی ایسی چیز، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ رکے نہیں۔ ایک جو ان کی امہات المومنین میں سے ایک جو تھی، ان کے ازواج میں سے ایک، ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں رکے، کیونکہ ہم کیا کریں گے، ہمارا ٹائم یہاں پہ جو ہے وہ یعنی سیکریفائس ہم کرنا پڑتا ہے ہمیں، ہمارے پاس زیادہ رکے، اسی طرح کا کوئی پلان تھا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے شہد کو ایک قسم کھا لی تھی کہ میں اس چیز کو اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قرآن کریم میں آیت کا نزول ہوا کہ آپ کیوں اس چیز کو اپنے لیے حرام قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا، ٹھیک ہے، کیا آپ اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہیں؟ یعنی یہ سارے جو معاملات ہیں یہ بشری معاملات ہیں، جو غلطیاں وہ موجود ہیں، قرآن کریم میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پہ کوئی ٹینشن والی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، اللہ نے وہ غلطیاں ہمارے ہی سیکھنے کے لیے درج کی، اللہ نے ان کو معاف بھی فرما دیا، تو ہماری لرننگ کے لیے یہ سب کچھ۔ اب یہاں پہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف چلتے ہیں، فالوورز تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے، ٹھیک ہے، ان پر اعتراض کیا گیا کہ کیوں اعتراض کیا گیا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو فالو کرنے والے جو پہلے لوگ تھے، وہ جس طرح سے چھوٹے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، مزدور طبقے کے، غلام تھے، ٹھیک ہے، تو پہلے پہلے یہی لوگ ایمان لائے۔ اب ان پر اعتراض کیا کیا گیا کہ یہ جو آپ کی کمپنی میں بیٹھتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں، یہ حقیر ہیں، یہ رذیل ہیں۔ اب اس کی ایک مثال ہمیں ایسے بھی ملتی ہے، جب ابو سفیان جو تھے ہرقل کے پاس گئے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے بھی یہ روایت لازمی سنی ہوگی، بہرحال اس کو میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گی۔ تو ہرقل نے پوچھا تھا کہ آپ کے جو نبی ہیں ان کی اتباع کرنے والے لوگ کون ہیں، ٹھیک ہے، انیشیلی، تو پھر ان کو بتایا گیا ہرقل کو کہ بڑے غریب لوگ ہیں جو ابھی اتباع کرتے ہیں۔ تو ہرقل کا کیا جواب تھا کہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے سب کے ہی فالوورز غریب لوگ تھے، ٹھیک ہے، سٹارٹ میں سب کے ہی فالوورز غریب لوگ ہی تھے، اور یہی ان کے نبی ہونے کی نشانی بھی ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ بخاری میں بھی موجود ہے۔ اگلی آیت میں چلتے ہیں، آیت نمبر 28 ہے، قال یا قوم ارائیتم ان كنت على بینة من ربی وَأَتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُزْلِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ۔ اگین جو ہے یہ قوم کا جو ہے کوٹ یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ قالا، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم، تم دیکھو تو، ان، اگر، کنتو میں ہوں، علی بینۃ، واضح دلیل پر، من ربی، اپنے رب سے، واتانی، اور اس نے مجھے دی، رحمت، رحمہ یعنی کہ رحمت، من عندہ ہی، اپنے پاس سے، فامیت، وہ دکھائی نہیں دیتی، علیکم، تمہیں، انزل انز انلزمکموہا، کیا ہم وہ تمہیں زبردستی منوائیں،
وانتم اور تم لہا کارہون اس سے بیزار ہو۔ اب یہاں پہ جو جتنے بھی قوم کے لوگ ہیں ان کو ایک جو ہے واضح طور پر دلیل دی گئی ہے کہ تم لوگ ذرا سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا۔ اب یہاں پہ ایک جو پاسٹ کی ایک جو پرسنالٹی ہے، کیریکٹر ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، اس کی گواہی دی جا رہی ہے کہ پہلے بھی جو ہے نوح علیہ السلام کیا ہے، پہلے بھی بہت زیادہ اب نیکوکار ہیں ہر ایک لحاظ سے، یعنی جو بشری طور پر جو چیزیں انسان جج کرتا ہے کہ وہ امانت میں دیانت دار ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر جو خصوصیات ہوتی ہیں خاص طور پر کسی انسان کی، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، لوگوں کو ڈیل کرنا، اپنے لین دین میں ہر ایک چیز، ٹھیک ہے، اس چیز کو یہاں پہ ایک دلیل بنائی گیا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا۔ یعنی کس رحمت کی بات ہو رہی ہے؟ نبوت کی بات ہو رہی ہے، رسالت کی بات ہو رہی ہے۔ مگر تم کو وہ نظر نہ آئی تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر جو ہے وہ چپکا دیں۔ تو اب یہاں پہ یہ جو واو یوز ہوا ہے نا، اس کو واو حالیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وان تم لہا کارہون، اور تم اس سے بیزار ہو اس حال میں کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ اب یہاں پہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام ان لوگوں کے لیے ہے جو زور سے یا جبر سے چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ چیز کلیئر ہے کہ میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا، یعنی پہلے بھی نیکوکاروں کی ریکوائرمنٹس پر پورا ہوتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوئی، نبوت سے سرفراز کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اور واضح نشانیوں کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو ہدایت زبردستی تو دی نہیں جا سکتی۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 29، وَيَا قَوْمِ لَا ہوسٹ ہونا ہے نا، اچھا چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ اور اے میری قوم، لا اسألکم، میں نہیں مانگتا تم سے اس پر مالن کوئی مال، ان اجریہ میرا اجر، الا علی اللہ مگر اللہ پر ہے، وما انا اور نہیں میں بطاردی یعنی ہانکنے والا، اللہ زینا آمنو وہ جو ایمان لائے، انہم بے شک وہ ملکو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، ولیکنی اور لیکن میں، اراکم دیکھتا ہوں تمہیں، قومن ایک قوم، تجہلون جہالت کرتے ہوئے، یعنی یہ جو با محاورہ اس کا ترجمہ بنے گا وہ یہ ہوگا کہ میری قوم کے لوگوں، میں اس کام کا تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، مال نہیں مانگتا یعنی مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، میرا اجر تو اللہ کی ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کے دھکے دینے سے رہا، ان لوگوں کو جنہوں نے میری بات مانی ہے، اور آپ اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ کیا کرے ہو، جہالت برت رہے ہو۔ اب یہاں پہ یہ جو استعمال ہوا ہے انا بطارد الذین، جب بھی ماں کے ساتھ، اب جو ماں ہے نا یہ نفی کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں، وما انا بطارد الذین، تو بائے زائدہ کا استعمال ہوا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، جب بھی ماں کے آگے سنٹینس میں با زائدہ کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زوردار قسم کی نفی کی گئی ہے، جسے تاکیدی نفی بھی کہا جاتا ہے، اور جب اس کی ٹرانسلیشن ہوگی تو ہرگز، یعنی کہ ہم بہت زیادہ جب زور دے کے بات کرتے ہیں تب ہم ہرگز والا جو ورڈ ہے وہ یوز کرتے ہیں، تو ہرگز والے میننگ میں اس کی ٹرانسلیشن ہوگی، یعنی میں ہرگز ہٹانے والا نہیں ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، تو بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ولیکنی اور لیکن میں اراکم دیکھتا ہوں تمہیں، یعنی ایسی قوم کی طرح دیکھتا ہوں جو کیا کرتی ہے، جہالت کرتی ہے۔
اب یہاں پہ جو ہمیں یہ کانسیپٹ ملتا ہے نا، یہ والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے جو آیات تھیں، ان میں بھی یہی کانسیپٹ ملتا ہے. یعنی قرآن کریم میں ایک آیت موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا ہے کہ آپ انہیں اپنے سے دور نہ دھکیلیں. کس کو دور نہ دھکیلیں؟ یعنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے جو لوگ، یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو اپنے سے دور نہ دھکیلیں، بلکہ وہ صبح و شام جو ہے وہ حق کے متلاشی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ وہ آپ کے چہرے کو تلاش کر رہے ہیں. ایسا ہے نا؟ تو یہ چیز جو ہے اس بات پر یہ دلالت کرتی ہے کہ حق کا متلاشی کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو جو ہے کمتر یا اس کو گھٹیا نہیں کہا جا سکتا، اور نہ ہی اس کو ایمان سے دور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اسلام کا ایک سٹینڈرڈ ہے. ایک سٹینڈرڈ کیا ہے کہ مومن مومن ہے، وہ نہ تو گھٹیا ہے نہ ہی وہ حقیر ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ والی چیزیں نہیں ہے نا کہ کون جو ہے وہ طاقت میں بڑا ہے، کس کی پرسنالٹی بہت اچھی ہے، کون دولت کے اعتبار سے بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، یا اس میں بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں. یہ سارے دنیاوی پیرامیٹرز ہیں. اب ہمیں یہ بہت پیاری ایک آیت ہے جس کو میں اکثر کوٹ کرتی ہوں، ایک سورہ عبس کی آیت ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم، یہ ایک نابینا صحابی تھے، ٹھیک ہے، اور یہ جو واقعہ ہوا جس میں ایک سورہ جو ہے، سورہ کی جو سٹارٹ کی مجھے لگتا ہے 10 آیات جو ہیں غالباً وہ اتار دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. عبس و تولا جو جس کا سٹارٹ ہے سورہ عبس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو بہت زیادہ اچھی نیت تھی نا، ٹھیک ہے، کہ قریش کے جو سردار ہیں ان کو دعوت دی جا رہی ہے اور پورا جو ہے کانسنٹریٹ کر رہے ہیں، پورا فوکس ہے. لیکن مین وائل کوئی ایسا انسان آ جاتا ہے جو کہ جیسے حضرت عبداللہ ابن مکتوم، تو ایک جو ہوتا ہے انٹرپٹ کوئی کر دیتا ہے، تو جس طرح سے فوکس بنا ہوا ہے تو وہ فوکس ٹوٹ جاتا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر تھوڑی سی ناگواری آ گئی اس بات کو لے کے کہ میں ابھی بات کر رہا ہوں، اور جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ڈیلیگیشن والا ایک معاملہ چل رہا ہے، تو ایک سرداروں کے ساتھ بات ہو رہی ہے، ایلیٹ کلاس ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ناگواری تھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پسند نہیں فرمائی. اب یہاں پہ اسلام کی جو دعوت و تبلیغ ہے اس میں ہمیں کیا چیز ملتی ہے کہ آپ کے پاس کمزور آئے، نادار آئے، مومن اگر بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو کمزور اور نادار ہیں یہ مومن ہے، اور اس کے برعکس کوئی ایسا کافر آ جاتا ہے جو صاحب منصب ہے، ٹھیک ہے، تو اسلام کی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ پریفر آپ نے مومن کو کرنا ہے، اسی کمزور اور نادار مومن کو کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا سٹینڈرڈ مومن ہے. ٹھیک ہے، تو دنیاوی منصب مرتبہ اس کو اہمیت نہیں دے سکتے ہم، بلکہ اصل اہمیت کس کی ہے؟ تقوی کی، ایمان کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت اگنور کرنے کی ویسے بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، کہ اگنور کیا جائے ایمان والوں کو، بلکہ کوشش یہ تھی کہ قریش کے سرداروں کو منوا لیں. اگر تو یہ لوگ ایمان لے آتے ہیں تو ان کی رعایا آٹومیٹیکلی ان کے انڈر جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی سارے دائرہ اسلام میں شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایک کمپیریٹیولی وہ بڑا ٹارگٹ تھا نا قریش کے سردار، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی جو ہے وہ مومنین کے لیے بیان فرما دیا تاکہ کسی کا بھی دل نہ ٹوٹے. اور اللہ نے بتایا مومن مومن ہوتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، مومن پر کافر کو ترجیح نہیں دی جا سکتی، حق کے متلاشی کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. ہمارا دین بہت پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی حق سے محروم رہ ہی نہیں سکتا. تو میٹیریلزم والے، دنیا پرستی والے، ٹھیک ہے، جن کی بیسس میں دنیا والوں کا جو ایک لیول جو سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے نا کہ ایک لیول ہم لوگ بھی اس طرح سے کرتے ہیں، اس سے بہت اجتناب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ رشتہ داروں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں لیولز رکھے ہوتے ہیں، یہاں فلاں کا لیول ہے، فلاں کا اس سے نیچے آئے گا، ٹھیک ہے، اس کا اس سے اوپر آئے گا. ان سب کانسیپٹس کا کلا کما ہو جاتا ہے. یہ جو بیسک عقیدہ ہے نا، یہ انسان اس پہ پورا ایک بھروسہ اور پورا فرم بلیو ہونا چاہیے. سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی کانسیپٹ دیا، یہاں پہ بھی. ٹھیک ہے، تو قرآن کریم میں جب جب ایسی آیات ملتی ہیں ہمیں پوری طریقے سے گروم کرتی ہیں. اچھا، یہ چیزیں بار بار بیان ہوتی رہتی ہیں قرآن کریم میں، کیونکہ معاملات جو ہیں، یہ جو قومیں ہیں، یہ جو تعلیمات ہیں، جو انسانوں کی سائیکالوجی ہے،
ٹھیک ہے، یہ سیم رہتی ہے. اگر ہم یہ کہیں وہ تو پچھلے دور کے لوگ تھے، طریقہ کار تو وہی ہے. آج بھی جو لوگ ہیں وہ اسی طریقے سے بلائنڈلی بلیو کرتے ہیں. کچھ چیزوں پہ حق کی بات بتائیں، حدیث دکھائیں، کچھ بھی، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے بڑے جھوٹے تو نہیں ہو سکتے تھے نا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آج بھی چلتی ہیں بہرحال. آیت نمبر 30 ہے، وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. اور اے میری قوم، کون بچائے گا مجھے کون بچائے گا مجھے اللہ سے، ان طردتہم، اگر میں انہیں ہانک دوں. افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے. بامحاورہ ترجمہ، اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے مجھے کون بچانے آئے گا. تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ یعنی اگر ان غریب مومنین کو میں نے دور کر دیا، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے کیسے وہ اس چیز پر جو ہے وہ نہیں روکے گا. اب تم لوگ کیا نصیحت حاصل نہیں کر رہے؟ اسی کا یہ جواب دیا گیا ہے جو ان لوگوں نے ایک اعتراض کیا قوم کے سرداروں نے. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. ولا اقولو، اور میں نہیں کہتا، لکم، تمہیں، عندی، میرے پاس، خزائن اللہ، اللہ کے خزانے، ولا عالم، اور میں نہیں جانتا، غیب کو، ولا اقولو، اور میں نہیں کہتا، انی ملکن، کہ میں فرشتہ ہوں، ولا اقولو، اور میں نہیں کہتا، للذین، ان لوگوں کو جنہیں تزدری، حقیر سمجھتی ہیں، آیونکم، تمہاری آنکھیں، لن یؤتیہم، ہرگز نہ دے گا انہیں، اللہ، خیرن، کوئی بھلائی، اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے، بما، جو کچھ، فی انفسہم، ان کے دلوں میں ہے، انی، بے شک میں، اذل من الظالمین، اس وقت البتہ ظالموں سے. تو باب محاورہ ترجمہ اس کا کیا بنے گا؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں اور اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا. اب یہاں پہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ میں تمہارے مطالبات کو سمجھ چکا ہوں، لیکن میں تمہارے مطالبات پورے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بہت خوب جانتے ہیں کہ جو چیز تمہارے نفسوں میں ہے، یعنی ان میں سے اگر کوئی ایک بات بھی میں نے کہہ دی یا میں نے مان لی تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. اب یہاں پہ ہمیں سیکھنے کے لیے کیا ملتا ہے کہ ہم ظالم کی بات کی کبھی تائید بھی نہیں کر سکتے. یعنی اس کے جو بھی مطالبات ہوں یا اس کی جو بھی غلط باتیں ہوں، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے، ادروائز یہ بھی ظالم کے ایکول ہونے کا ایک سٹیٹس ہوگا. دیکھیں تو یہاں ہمیں لرن کرنے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ یہ چیز ہے جو کہ ہمیں لازماً معلوم ہونی چاہیے. آیت نمبر 32 ہے، قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. قالو، انہوں نے کہا، یا نوح، اے نوح، قد جدلتنا، تو نے جھگڑا کیا ہم سے، فاکثرتا، سو بہت، جدالنا، ہم سے جھگڑا کیا، فاتنا، پس لیا، بما تعدنا، وہ جو تو ہم سے وعدہ کرتا ہے،
ان کنت من الصادقین، اگر تو ہے سچوں میں سے۔ اب یہاں پہ ڈھٹائی جو ہے وہ اس آیت میں دیکھیں کہ اس سے بھی زیادہ ہو گئی جو پچھلی آیت میں ہمیں نظر آ رہی ہے، یعنی سردار جو ہے وہ نبی کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم امیجن کر سکتے ہیں ایک نبی یہاں پہ آ کے جب بالکل ہی اپنی دعوت کو پورے پیک پہ پوری کوشش سے، صلاحیت سے، اللہ کی توفیق سے وہ اپنی دعوت دیتے رہے، لیکن آخر میں ان سرداروں نے بے بس کر دیا، یعنی کہ ڈٹائی بھی، اور پھر کہ جس چیز کا آپ ہمیں یہاں پہ ایک اسٹائل ہے کہ دھمکی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لے آئیں بھلے سے ان کو۔ اللہ نے نبی کو رول ماڈل بنایا ہے، ٹھیک ہے، اسوہ حسنہ دیا، نبوت سے سرفراز کیا۔ تو یہاں پہ سمجھنے والی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا نبی کو، ٹھیک ہے، کوئی سپر مین نہیں بنایا۔ ہماری یہ جو پچھلی ہمارا لیکچر تھا اس میں بھی ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا کہ تصوف کی آڑ میں ہمیں بہت مس گائیڈ کیا جاتا رہا ہے۔ ہمیں کیا بتایا جاتا رہا ہے کہ اولیاء کے پاس جو ہے وہ کوئی سپر مین والی، کوئی بیٹس مین والی، ٹھیک ہے، جیسے ایونجرز کے پاس طاقتیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ان کو بیٹ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کس کے پاس؟ ہمارے اولیاء کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہاں پہ جو ہے اس تذکرے کو بار بار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جو کیریکٹرز ہیں یوں سمجھے کہ ہاتھ باندھے جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں صوفیان کے سامنے، ٹھیک ہے، ہمیں تو یہی بتایا جا رہا ہے۔ اب کوئی جو سمجھدار ہے وہ پوچھتا یہی ہے کہ اب جو ہے یہ جو جتنے بھی ہمارے یہ جو سپر مین ہیں، ٹھیک ہے، سپر مین ہی کہوں گی، اولیاء والا درجہ تو لوگوں نے وہ چھین لیا نا، ٹھیک ہے، تو اب یہ والی کرامات جو ہے وہ بند کیوں ہو گئی؟ ایک سمجھدار انسان آج بھی پوچھتا ہے۔ کیوں پوچھتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں دنیا کے اتنے برے حالات ہیں، اتنے زیادہ برے حالات ہیں، کہیں پہ بمباری ہو رہی ہے، غزہ کی سچویشن دیکھیں، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم دیکھ دیکھ کے تھک گئے، اور وہ برداشت کرتے کرتے نہیں تھکے، ایسا ہی ہوا نا، کیسے تھک گئے؟ کیونکہ جب دیکھتے تھے دل دہل جاتا تھا، پھر ہم نہیں دیکھ سکتے تھے، اگلا سین نہیں دیکھ سکتے تھے کہ کیسے ان کو کاٹ کاٹ کے مار دیا گیا، ان پہ بامبز گرائے گئے ہیں، ان کے ہاسپٹلز، ان کے اسکول، بچے نہیں چھوڑے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ سوال یہی کرنا چاہیے کہ اگر اتنی ہی طاقت ان لوگوں کے پاس موجود ہے، یعنی جو بھی مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ قبر کے اندر والے کے پاس بہت ساری طاقت ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ حصار کیوں نہیں باندھا انہوں نے اسرائیل کے مظالم کا؟ ایک منہ توڑ جواب وہ کیوں نہیں دے سکے؟ ٹھیک ہے، کرامات پر باقاعدہ کتابیں شائع ہوتی ہیں، آج تک ہوتی جا رہی ہیں، ہوتی جا رہی ہیں۔ جب بھی میں گوگل کرتی ہوں تو ایک کتاب کا ایسا ایسا ورک سامنے آتا ہے کہ کبھی شیئر کروں گی آپ لوگوں سے بھی، کہ مجھے کافی کافی گھنٹے سکون نہیں ملتا کہ آج تو بند کر دینا کم سے کم یہ اتنی زیادہ سپر نیچرل جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، جو حقیقتاً ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے، اور لوگ جو ہے وہ ان بکس کو آج بھی خرید رہے ہیں، کیونکہ خریدتے ہیں تو چھپتی ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو ایسی بکس کو وہ لوگ پڑھ پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی تجدید ہو رہی ہے، ان میں کیسی کیسی کرامات ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں تو کہوں گی کہ انٹرسٹنگ قسم کی سٹوریز ہیں، وہ انسپائرڈ قسم کی، ٹھیک ہے، کہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے ایک جو بزرگ تھے، جو بیسیکلی مرید تھے، کسی سارنگ نامی کسی جگہ کے پیر تھا، ٹھیک ہے، اس کا کوئی مرید تھا، اور وہ جناب سمندری جہاز میں سوار تھے، حج کرنے جا رہے تھے یا عمرہ کرنے جا رہے تھے، پھر کیا ہوا؟ طوفان آ گیا۔ اب جب طوفان آیا تو یہ جو مرید صاحب تھے انہوں نے اپنا روحانی قسم کا رابطہ کیا، روحانی رابطے بھی ہوتے ہیں، مطلب قبر کے اندر والوں کے ساتھ روحانی رابطے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا سکھا رہے ہیں نئی جنریشن کو، کہ پھر وہ رابطہ جب ہو گیا مرید کا تو پھر ان کے پاس ایک پاور آ گئی، یعنی صاحب قبر نے ان کو ایک پاور دے دی، سمندر کے طوفان سے جہاز کو نکالا، ٹھیک ہے، اور جدہ کے کنارے پہ لگا دیا۔ لیکن کیا بات ہے، یعنی کراچی میں سمندر میں جو طوفان آتے ہیں ان کو بھی روکنے کا جو ہے وہ انتظام کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کراچی کے جو بھی لوگ ہوں گے ان کو پتہ ہوگا، ان کی عوام بتاتی ہے کہ صاحب قبر نے کراچی میں طوفان کیوں نہیں آتے، کیونکہ وہاں پہ مزار ہے عبداللہ شاہ غازی کا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں، صاحب جو ہے وہ جو دیگیں جس پر چڑھائی جاتی ہیں، اس ٹائپ کا کوئی ایک مزار ہے، جہاں پہ جب 1965 والی جنگ ہوئی تھی تو میزائل داغے گئے تھے نا، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ جو صاحب قبر تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی طرف سے وہ جو میزائل تھے نا
جو تباہی کے لیے پھینکے جاتے تھے شہر پر، وہ ری ڈائریکٹ کر دیے جاتے تھے. یعنی وہ ری ڈائریکٹ کیسے ہوتے تھے؟ میزائل کی جو ڈائریکشن ہے وہ چینج کر دی جاتی تھی اور وہ قبر میں پھینک دیے جاتے تھے. یعنی کہ وہ کیچ کر لیے جاتے ہوں گے یا پھر وہ سمندر میں پھینک دیے جاتے ہوں گے. کچھ اس طرح کا کچھ معاملہ ہوتا تھا جس کی وجہ سے کیا ہوتا، آبادی بچ جاتی تھی. ٹھیک ہے، یعنی وہ تباہی اور بربادی سے بچ گئے. اچھا، ملتان کی سٹی کے لیے بھی ایسے ہی ایک بات کی جاتی ہے کہ وہاں پہ بھی ان کو اس کو تباہ کرنے کے لیے بامز گرائے گئے تھے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ جو بامز گرانے والے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی ہمیں ہری پگڑی نظر آتی ہے جو ان کو کیچ کر لیتی ہے اور دھماکہ نہیں ہوتا. یعنی یہ اتنا بڑا ریسورس ثابت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی طرف ہی منسوب کر دیا نا، کیونکہ اللہ نہ چاہے تو ان کو یہ ساری پاورز نہ ملے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ جو ایک پروٹیکشن کا اگر اتنا بڑا ایک ورک کیا جا سکتا ہے تو ہمارے پاس اگر یہ چیز سچی ہے تو ہمارے پاس تو بہت زیادہ ایک کیا اسے کہتے ہیں طاقت ہے نا. مزار کی صورت پہ ہم بارڈرز پر بھی مزاروں کو پھر شفٹ کر دیں تاکہ جتنی بھی فائرنگ ہوتی ہے میزائل بام سب جو ہے وہ ری ڈائریکٹ کر دیے جائیں. نامعلوم جگہوں پر ہم بھیج سکتے ہیں، ریورس کر سکتے ہیں، یعنی جس نے بھیجا اس کی طرف واپس. ایسے ہی ہے نا. تو ایسا کرنے سے پوری جو اسلامی مملکتیں ہیں وہ سیو ہو جائیں گی ساری کی ساری. اتنا زیادہ اگر فیض حاصل کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے کر لیں. ایسا کہنے والے کیونکہ عقیدے کا انہوں نے بیڑا غرق تو کر دیا ہے نا، تو پھر کسی طریقے سے پروف بھی تو کرے نا. آج کی دور میں، آج کی جب ٹیکنالوجی ہے، ان کو کیپچر کیا جا سکتا ہے، تو آج بھی یہ چیزیں کرے نا. پھر صرف کہانیاں اور وہ کتابیں اور وہ صرف پاس تک محدود نہ کرے، آج بھی لائیں یہ ساری چیزیں تب کوئی مانے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ساری کہانیاں ہیں. اپنے بچوں کو بھی اس سے ضرور بچائیں کہ کس راہ پہ جو ہے وہ ہماری عوام نہ چل پڑی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک والے ایک عذاب سے محفوظ فرمائے. ہمیشہ دن رات اپنے لیے یہی دعا کرنی چاہیے ہم سب کو، جتنا زیادہ یہ خرافات پھیلی ہوئی ہیں. آمین ثم آمین. آیت نمبر 33. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. اس نے کہا انما یاتیکم، صرف لائے گا تم پر، بھی اس کو اللہ، انشاء اگر چاہے گا، وما انتم اور تم نہیں، بمعجزین عاجز کرنے والے. آیت نمبر 34 ہے. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اس آیت میں بتایا جا رہا ہے نہیں فائدہ دے گی تمہیں نصحی میری نصیحت، ان اگر اردت میں چاہوں، ان انصحا کہ میں نصیحت کروں تمہیں، ان کان اللہ یریدو اگر ہے یعنی اللہ چاہے، ان یغویکم کہ گمراہ کر دے تمہیں، ہوا ربکم وہ تمہارا رب ہے، وہ الیہ اور اس کی طرف ترجعون تم لوٹ کر جاؤ گے. بامحاورہ ترجمہ. اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو. وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے. آیت نمبر 35. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون. کیا وہ کہتے ہیں افطرا بنا لایا ہے اس کو، ان افتریتہ اگر میں نے اسے بنا لیا ہے، فعلیہ تو مجھ پر، اجرامی میرا گناہ، وانا اور میں، بریء مما بری ہوں اس سے جو تجرمون تم گناہ کرتے ہو.
اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ اب یہ جو پوری کانورسیشن تھی، ٹھیک ہے، یہ جو نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان، روایات میں یہ چیز موجود ہے کہ یہ جو 950 ایئرس کا ایک جو عرصہ تھا جس میں وہ زندہ رہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کا ایک عزم دیکھیں، ولولہ دیکھیں، انرجی دیکھیں، اور قوم اتنی ڈھیٹ، اتنی ہٹ درم کہ آیات میں جو ترجمہ آتا ہے کہ قوم کو پکارا، حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کیا دعا تھی؟ اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دعوت دی دن اور رات، اور میری دعوت پر وہ فرار حاصل کرتے تھے، یعنی میں نے جب بھی انہیں پکارا تاکہ ان کی مغفرت ہو، وہ توبہ کر لے، وہ اپنی انگلیاں جو ہے وہ کانوں میں ٹھونس لیتے تھے، اپنے آپ کو چھپا لیتے تھے، ڈھانپ لیتے تھے کپڑوں میں، ٹھیک ہے، یعنی کیا کرتے؟ ڈھیٹ ہو جاتے، ڈٹ جاتے تھے، تکبر کرتے تھے، میں نے پھر بھی انہیں پکارا۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ان سارے کاموں کے بعد بھی انہوں نے بات نہیں مانی، اور 950 سال کا جب ہم سوچتے ہیں، ہم کسی کو تیسری بار بھی سمجھانے کی کوشش کریں، اس کے ایٹیٹیوڈ دیکھنا پڑ جائے، ہم اپنے دل پہ لے لیتے ہیں، اپنے نفس پہ، کہ یہ اس نے تو ماننا نہیں ہے، چھوڑو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ لیکن یہ جو 950 سال والا ایک عرصہ ہے، یعنی کتنی بار پکارا ہوگا، دن رات صبح شام آل دا ٹائم، اور پھر بھی فائدہ کس کا؟ ٹھیک ہے، ان کے لیے آپ نے تو اپنی اسائنمنٹ پوری کر دی ان کو بتا کر، ٹھیک ہے، ایک دفعہ بتا دیا، 2 مرتبہ، اب فائدہ بھی ان کا، تاکہ ان کی مغفرت ہو، تاکہ وہ توبہ کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ ایک ایسا کام ہے جس کا اجر بھی اللہ کے ذمہ ہے، کوئی اس کا اجر نہیں دے سکتا، لیکن لوگوں کا ایٹیٹیوڈ بھی برداشت کر رہے ہیں، ان کا تکبر بھی برداشت کر رہے ہیں، ان کے ڈھٹائی کو بھی فیس کر رہے ہیں، لیکن قوم کے لوگ کے دیکھے کہ اس کے بعد بھی وہ بات ماننے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 36 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون۔ وَأُوحِيَ، اور وہی بھیجی گئی، إِلَى نُوحٍ، نوح کی طرف، أَنَّهُ، کہ بے شک وہ، لن يؤمن، ہرگز ایمان نہ لائے گا، من قومک، تیری قوم سے، الا، سوائے، من قد آمنا، من قد آمنا، یعنی جو ایمان لا چکا، فلا تبتئس، پس تو غمگین نہ ہو، بما، اس پر جو، کانو یفعلون، وہ کرتے تھے۔ یعنی تسلی ہے نوح علیہ السلام کو کہ آپ کی اسائنمنٹ پوری ہو گئی، آپ نے کوئی کمی نہیں کی ہے۔ اب ان لوگوں نے کیونکہ گمراہ ہونا ڈیسائیڈ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر نوح علیہ السلام کو کلیئرلی بتا بھی دیا گیا وحی کے تھرو کہ بے شک حقیقت اب یہی ہے کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ جو لوگ ایمان لا چکے۔ تو آپ نے اس پر غمگین نہیں ہونا، کیونکہ obvious ہے نا، آٹومیٹک ہے کہ کوئی اپنی اسائنمنٹ جو ہے وہ پوری نیت سے، تہہ دل سے، اور اپنے پوری زور سے، طاقت سے، جتنی وہ ایفرٹ کر سکتا ہے وہ کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن وہ کام پورا نہیں ہوتا، تو ایک انسان کو غمگین والا ایک تاثر ہوتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ان کا جو عمل ہے وہ انہی کے ذمہ ڈالنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو تسلی دے دی گئی۔ آیت نمبر 37، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ وسنا، یعنی کہ تو بنا، فلک کہتے ہیں کشتی کو، بِأَعْيُنِنَا، ہمارے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم سے، وَلَا تُخَاطِبْنِ، اور نہ بات کرنا مجھ سے، فی الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، یعنی ظالموں کے بارے میں، انہم، بے شک وہ، مغرقون، ڈوبنے والے ہیں۔ محاورہ ترجمہ، اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دیں، اور دیکھیں جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔
اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک جہد مسلسل، ٹھیک ہے، بڑی بڑی رکاوٹیں، آدم علیہ السلام کے بعد سے ایک بہت بڑا جو نام ملتا ہے، بہت ہی سگنیفیکنٹ نام جو ملتا ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کا ملتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک بہت بڑا ایک پیچ آیا، بہت بڑا ایک ٹائم پیریڈ آیا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، کہ اس دوران کوئی نبی نہیں آیا، تو مسلمانوں میں ایسا کوئی اسلاف بھی نہیں تھا کہ جس سے فرقہ واریت ہوتی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ مسئلہ تو تھا جس کو ہم آج کہتے ہیں کہ فسق و فجور والا معاملہ، یعنی گناہ تو تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بڑے گناہ ہیں نا، جو شرک ہے، یہ جو بدعت ہے، اس جیسے عظیم گناہ جو ہے، یہ بعد میں آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے نہ تو کسی نے شرک کیا تھا، نہ ہی بدعت تھی، اور پھر یہ ہے کہ جو نسل ہے obviously وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلی تھی۔ اب واللہ عالم جو روایات بتاتی ہیں ان میں حقیقت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کیسے نسل چلی کہ ایک دن میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، یہ جو آج کل ہماری طرح کا ہوتا ہے نا کہ 9 منتھس والی پریگننسی، یہ والا معاملہ نہیں تھا، ایک دن لگتا تھا، یعنی ایک دن میں بیٹا اور بیٹی پیدا ہو گئے، یہ دونوں جو بایولوجیکلی ان کو بہن بھائی کنسیڈر کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو بچوں کا سائز بھی کہا جاتا ہے کہ زیادہ بڑا ہوتا تھا، پھر اگلے دن پھر ایک بیٹا ایک بیٹی، اب جو سیم دن پیدا ہوئے وہ بہن بھائی، اگلے دن جو پیدا ہوئے وہ ایک دوسرے کے لیے نامحرم، ٹھیک ہے، تو جو نسل انسانی تھی نا، یہ اس طریقے سے آگے چلی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ چلانا تھا نا، ٹھیک ہے، سٹارٹ کرنا تھا ایک نسل کے لیے، obviously اسی طریقے سے پھر شادیاں ہوئیں، آج والے قانون نہیں تھے، اور پھر اس بارے میں ہمیں حابیل اور قابیل کا بھی واقعہ جو ہے وہ روایات پہ بڑی ڈیٹیل سے ملتا ہے۔ اب ایک حدیث بھی جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا اگر میں نے شیئر نہ کی ہو تو، 4920 بخاری، مجھے لگتا ہے شیئر ہوئی ہے۔ اب یہ جو پہلا شرک تھا نا، اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ پہلا شرک نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہی شروع ہوا تھا، کیونکہ اس دور میں 5 بزرگ ایسے تھے جو فالوورز تھے، ان کے نام بھی بتائے جاتے ہیں، ود، سوا، یغوس، نصر، یعوق، ٹھیک ہے، ان کی جب ڈیتھ ہو گئی تو شیطان نے کیا کیا، لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ یہ ہی اچھے لوگ ہیں، نیکوکار ہیں، تو ان کے نا بت بنا دیں، بت بنا دیں تو یہ جو ہے آباد رہیں گے، ہم ان کو دیکھتے رہیں گے، ٹھیک ہے، ایمان ان کو دیکھ دیکھ کے نا دلوں میں تازہ ہوتا رہے گا، یعنی شیطان نے نا یہ پہلی بار کیونکہ شرک سٹارٹ کرنا تھا تو ان لوگوں پہ بڑی محنت کی، اور پھر کیا انٹروڈیوس کرایا، وسیلہ، ٹھیک ہے، وسیلے کی بحث ہے نا ساری، تو وسیلہ انٹروڈیوس کروایا شیطان نے کہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کا وسیلہ یہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آنے والی نسلوں نے کیا کیا، ابھی جو سٹارٹ کے لوگ تھے وہ صرف ان کو دیکھ دیکھ کے اپنے دل میں ایمان تازہ کرتے رہتے تھے کہ یہ بہت نیک وکار تھے، ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ اگلے لوگوں نے کیا کیا، ان کی صاف صفائی، ان پہ ہار اور وہ جو پتے شتے ڈالنے شروع کر دیے، پھر ان کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، تو جو شرک ہے نا یہ ایک دم سے نہیں پھیل گیا تھا، تدرج تھا اس میں، با تدریج جو ہے یہ پھیلا تھا، قرآن کریم میں ہے نا یہ نام تو، ٹھیک ہے، یہ جو ود، سوا، یغوس، نصر، یعوق، اور یہ آپ کو جو حدیث ملے گی نا اس میں بھی تو اس میں یہ مینشن کیے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ یہ نیمز دیکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو سٹیپ بائی سٹیپ گریجولائزیشن سے کیا ہوا، شرک جو ہے وہ بڑھتا گیا، پہلے عقیدت، ٹھیک ہے، عقیدت ہوتی ہے نا پہلے کسی نے ایک انسان کے لیے دل میں جگہ بنا لی گئی، یعنی اس کو دل میں ایسا درجہ دے دیا کہ بس اس سے ایک گرہ بند گئی، ٹھیک ہے، تو پھر وسیلہ، تو انسان کا یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بنتے بنتے کیا ہوتا ہے کہ پھر انہیں کوئی معبود بنا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو قرآن کریم میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ امت واحدہ، اور پھر کیا ہوا، پھر اس کے بعد یہاں تک تھی اور پھر اختلافات آنے شروع ہو گئے۔ ابن عباس کا قول بھی موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد 10 صدیاں ایسی گزری ہیں کہ جس میں شرک نہیں تھا، دوسرے اختلافات تھے۔ ابھی جو اختلافات ہیں نا یہ نیچرل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سارے ہیومن بینگز کو ایک ہی کیمسٹری پہ نہیں بنایا، ٹھیک ہے، ہر ایک انسان ڈیفرنٹ ہے نا، ایک گھر میں بچے بہن بھائی سب ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، تو یہ والے اختلافات تو چلتے رہتے ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، تو ان پر شریعت کی کوئی خاص بہت بڑی سختی بھی نہیں ہے، اور کیونکہ ہر انسان کو اللہ نے کیا پیدا کیا، اپنی ہی فطرت پر پیدا کیا۔
اب جب اس کی مثال ہم ایک دیکھ لیتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا تھا نا بنو قریظہ کی اس میں غزوے میں، تو پھر کیا ہوا، انسٹرکشن دی کہ آپ نے جب وہاں پہنچ جانا ہے تو عصر کی نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہوا، پہنچتے پہنچتے ایک جو کیلکولیشن تھی وہ تو یہی تھی کہ عصر کا ٹائم ہو جائے گا پھر آپ عصر پڑھ لیں گے، لیکن کیا ہوا کہ عصر کا وقت پہلے ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ جو کیلکولیشن تھی وہ یہاں پہ اس طریقے سے نہیں ہو پائی۔ اب کیونکہ نماز کو ڈیلے تو نہیں کر سکتے تھے تو یہاں پہ دو گروپس بن گئے، ایک گروپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ ہم نے وہیں پر پہنچ کے نماز پڑھنی ہے، جبکہ دوسرے گروپ نے کہا کہ نہیں، نماز ہم ڈیلے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اجتہادی مسئلہ اسی طرح سے ہوتا ہے نا، ایک گروپ بن گیا، ٹھیک ہے، انہوں نے آپس میں اجتہاد کیا، ایک گروپ بنا، انہوں نے اسی راستے میں نماز پڑھ لی، دوسروں نے وہاں جا کر ہی پڑھی، ٹھیک ہے؟ اب بہرحال یہ ایسا ایک لاجیکل سا اختلاف تھا، نیچرل والا، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ تو اور بھی اس طرح ہمارے دین میں بہت سارے فقہی مسائل اسی طرح سے پیدا ہوئے ہیں، جیسے تیمم کا مسئلہ ہے، کچھ اس میں بھی اوپر نیچے ہو جاتی ہیں چیزیں، لوگ جو ہیں چاروں ائمہ جو ہیں ان کے اختلافات بھی اسی طریقے سے سامنے آتے ہیں، کوئی کسی مسئلے میں جو ہے وہ ایک کی رائے اور ہوتی ہے، دوسرے کی اور ہوتی ہے، لیکن اگر تکلیف کا اثر نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ حرام حلال والا معاملہ نہ ہو، ثواب اور گناہ کا جو ہے وہ طریقہ کار سامنے ہو، اور سب کے پاس اپنی ایک لاجک ہو، ٹھیک ہے، تو یہ جو رائے ہے نا، اس کا جو اختلاف ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں بھی حسن ہے، ٹھیک ہے، خوبصورتی ہے کہ ہر کوئی کوشش کرتا رہتا ہے کہ وہ اصل تک جا پہنچے، ٹھیک ہے؟ یہ سوسائٹی ہماری ان سب کو لے کے اکوموڈیٹ بھی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ہم اس لیے بچ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے لاجک ہمیں معلوم ضرور ہونی چاہیے کہ ہمارے اس عمل کے پیچھے کون سی حدیث ہے، قرآن کی کون سی آیت سے ہم استدلال لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں یعنی کہ جو اختلافات ہیں اس میں تکلیفی معاملات نہ ہوں، یہ ساری چیزیں کنسیڈریبل ہیں۔ اب یہ تکلیف سے کیا مراد ہے؟ تکلیف جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے شرک اور رسالت والے معاملات میں، یہ ٹرم جو ہے وہ فقہ میں ہمیں پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آگے چلتے ہیں، پھر شرک اور عقیدے کے اوپر جو مسئلہ آتا ہے نا، ٹھیک ہے، جیسے ابھی ہم بات کریں نا تکلیفی مسئلہ، تو شرک اور عقیدے پہ جب مسئلہ ہو، توحید اور رسالت میں مسئلہ آ جائے تو پھر شرک جنم لیتا ہے، بدعت، رسالت میں جب بھی مسئلہ آتا ہے بدعت جنم لیتی ہیں، یعنی لوگ جو ہے وہ اگر نئے امور لے آئے نا تو یہ قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آیت پہ چلتے ہیں، آیت میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا بھی تذکرہ کیا ہوا ہے، بِأَعْیُنِنَا، یعنی ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اب یہاں پہ ہم نے مجھے یہ بتائیں، ہینڈ ریز کر کے آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ عقیدہ والا جو لیکچر جو ہم نے ایک پورا کورس کروایا تھا وہ کس نے کیا تھا، کس کس نے کیا تھا؟ آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ، آپ لوگوں نے عقیدہ کا جب لیکچر کیا تھا نا تو اس میں ہم نے یہ ساری چیز ڈسکس کی تھی، تو تبھی میں آپ کو ایک نظر میں ریوائز کروانا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو یہ کتنے مسلک بنے نا، فرقے بنے، ان میں اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی صفات ہیں کہ ان کا انکار کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو ریوائز کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے وہ سارا کام نہیں کرنا، اس میں ہم نے کچھ فرقے ڈسکس کیے تھے، جامعہ تھے، جہمیہ، ٹھیک ہے، معتزلہ تھے، اشعری تھے، یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اللہ کی صفات، جیسے اللہ نے اگر تذکرہ کر دیا کہ میری آنکھوں کے سامنے، تو آنکھیں وہ اللہ کی ہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی تعویل نہیں کرنی، ہاں ان کی جو ہے اس کی کیفیت نہیں بتائیں گے، کیفیت بتانے کو ہمیں منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے، اور ہم نے کیا سیکھا؟ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہم لفظ کا جو ہے، اب یہ ان فرقوں نے کیا کیا، مانوی تبدیلی کی یا تو پھر تعویل کر دی، یعنی لفظ کا انکار کیا، ٹھیک ہے، آنکھیں ہیں تو آنکھیں ہی ہیں نا، لیکن انہوں نے کیا کیا، آنکھوں کی سے مراد ہے رحمت ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ سے مراد ہے قوت، ٹھیک ہے، اس طریقے سے انہوں نے بہت سارے ایکڈیمک جو کفر تھے وہ انہوں نے کیے۔ اب یہاں پہ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو لے کے جو چیزیں ہیں، یعنی بہت سارے گروہ بن جاتے ہیں، مسلک بن جاتے ہیں، جو ہم کہہ سکتے ہیں دکانیں جیسے ہوتی ہیں نا، ایک دکان
والا کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے. اب ایک طرف ایک لوگ ہے گروہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے، ٹھیک ہے، دوسرا گروہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، تیسرا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ شرک کے قریب ہے، چوتھا کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے دل کے اندر ہے، اور پھر وہ قوالی بنا دیتا ہے کہ میں مومن حق قلندر ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے بڑے خطرناک معاملات ہیں. اس طرح کی قوالیوں کو بھی مت سنا کریں، شرکیہ اس میں معاملات ہوتے ہیں. اب یہ جو کفریہ عقیدے ہیں نا، ٹھیک ہے، عقیدے کا جو مسئلہ ہے یہ سارا یہ بڑا سینسیٹیو میٹر ہے. اور یہ جو وسیلے کا مسئلہ ہے یہ بھی بڑا ہی خطرناک ہے. یعنی وسیلہ پروموٹ کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے ڈائریکٹ نہیں بات کر سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ اس کی ڈائریکٹ سنے گا ہی نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے اسسٹنٹس رکھے ہوئے ہیں معاذ اللہ اولیاء کے نام سے. انہوں نے خود نام بھی ہمیں بتا دیے، ہمیں بتایا کہ غوث اعظم کے وسیلے سے مانگیں، عبد القادر جیلانی کا وسیلہ استعمال کریں، یا پھر ایک بڑا وسیلہ بتایا جاتا ہے اللہ کے رسول کا وسیلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، تو ان کے مطابق کیا ہے، رسائی ممکن نہیں ہے. تو عقیدہ کا جس نے کورس کیا ہوگا انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوا ہوگا. عقیدہ توحید اور رسالت والے معاملات کو ہم نے بہت اچھے سے اس میں دیکھا. اب یہ جو جنت اور جہنم کے ڈیسائیڈ کرنے والے اختلافات ہیں نا، یہ بھی آسان نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آسان اختلافات کون سے ہیں؟ آسان اختلافات یہ والے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا نماز کی ٹائمنگ. ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ فجر کی نماز ہے گھوپ اندھیرے میں پڑھو، ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں تھوڑی سی روشنی آ جائے، ٹھیک ہے، پھر پڑھو. اور اسی طریقے سے کوئی ایک اسکول آف تھاٹ کہے گا رفع الیدین جو تھا وہ ترک کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو اب نہیں کرنا چاہیے. لیکن دوسرا کہے گا کہ نہیں، صحیح حدیث میں رفع الیدین کی حدیث موجود ہے تو ہمیں کرنا چاہیے. پھر ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے ہاتھ باندھنے کا مسئلہ، ہاتھ اوپر باندھنے، ایک کہے گا نہیں ناف پہ باندھنے، ایک کہے گا نہیں ناف سے بھی نیچے چلے جائیں. ٹھیک ہے، بس ہمارے پاس دلائل ہونے چاہیے. ہم جو کر رہے ہیں نا ہمیں وہ حدیث یاد ہونی چاہیے، ہم اس حدیث کو دلیل بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں یہ چیز معلوم ہونی چاہیے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ جو رفع الیدین نہیں کر رہا ہم اسے کہیں نہیں غلط نماز پڑھے ہو، جو ہاتھ اوپر باندھ رہا ہے نیچے باندھ رہا ہے ہم اس کو کرٹیسائز کریں. ٹھیک ہے، اس کے پاس اپنے دلیل موجود ہے تو بس ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کریں، آپ کے پاس اپنی دلیل موجود ہے. کبھی بھی کسی کو جہنمی ڈکلیئر نہ کریں، کسی کو گنہگار نہ کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہے. پھر یہ جو میں ابھی بات کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اعضاء کا تذکرہ، ہم نے عقیدہ میں پڑھا تھا اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا، اللہ نے اپنی ساق یعنی پنڈلی کا تذکرہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور ید اللہ، اللہ کے ہاتھ ہیں. تو یہ ذات صفات اور یہ ساری چیزیں، اس پہ آپ کو یہ چیز کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ نے اگر تذکرہ کیا، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود ان کا تذکرہ کیا. ان کی تعویل نہ کریں، ان کے الفاظ کے ان کے معنی کو نہ بدلیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے. حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، اب ایک بہت لمبا عرصہ گزارنے کے بعد اب یہاں پہ وہ دعا موجود نہیں ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام یہ اپنی قوم سے اچھا خاصا اریٹیٹ ہو گئے تھے. تو انہوں نے ایک دعا کی تھی، سورہ قمر میں یہ موجود ہے، غالباً آیت نمبر 10 ہے. ٹھیک ہے، کہ جس میں انہوں نے یہ دعا کی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے. ٹھیک ہے، تو قرآن کریم میں ویسے ہی درج ہے، فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، شاید یہ والے اس کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے کمی بیشی کے لیے معاف فرمائے. تو اس نے پکارا اپنے رب کو، بے شک میں مغلوب ہوں، پس اب تو ان کی طرف سے انتقام لے، فانتصر، پس میری مدد فرما. یعنی یہ مدد جو ہے یہ کتنے عرصے کے بعد ملی، جس طرح سے کہتے ہیں کہ مسلسل ایک جہد والا ایک عالم تھا، پورے عزم سے کی گئی ایک محنت تھی. ٹھیک ہے، طاقت لگائی، صلاحیت لگائی، کوشش کی، صبح و شام اپنے سرو کیے اپنی اسائنمنٹ کو پورا کرنے کے لیے. تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ نوح علیہ السلام کا جو نام ہے وہ تسلسل کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو دعا ہے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. بہرحال دعا پہ بھی ہمیں تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ قبول ہوتی رہتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ حدیث کے توسط سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ دعا کو قبول کرتا ہے جب تک کہ انسان جلد بازی نہ کرے. ٹھیک ہے، جلد بازی کیسے کرتا ہے انسان کہتا ہے کہ میں تو دعا کر رہا ہوں لیکن قبول نہیں ہو رہی، یا کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، آپ کر دیں میرے لیے دعا. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی یہی کہا جائے گا کہ یہ ایک جلد بازی ہے. اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے اپنی دعا کرتے رہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس دنیا میں نہیں ملے گا لیکن آخرت میں وہ بہت بڑے اجر کی صورت میں مل رہا ہوگا.
جلد بازی ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے شیطان کے، یہ شیطان کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا جو میکنزم ہے نا وہ صبر اور تحمل والا ہے۔ شیطان کہتا ہے، شیطان کا میکنزم کیا ہے؟ سپنٹینیس، فوراً چاہیے، جلدی، فوراً، ابھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں صبر سے، تحمل سے، بردباری سے، ٹھیک ہے، عجلت نہیں ہے بلکہ مستقل مزاجی ہے، تدرج ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کیونکہ اس چیز کو کہ میرا بندہ جو ہے وہ باوقار ہو۔ ایک قبیلے کے جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے نا، تو کچھ لوگوں کو بہت جلدی تھی کہ ہم بس جلدی جلدی پہنچ جائیں نا، عجلت میں نیچے گرتے پڑتے بھاگتے دوڑتے۔ لیکن جب ان کے سردار آئے نا تو بڑے ہی آرام سے، بڑے ہی تحمل سے، اور جس طرح سے کہتے ہیں وقار سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف کی اور ان کو بتایا کہ اللہ کو بھی آپ کا یہ مزاج پسند آیا ہے۔ تو تمام چیزیں صبر کے ساتھ آتی ہیں۔ اب ہمیں یہاں پہ لیسن کیا ملا اس آیت پہ؟ کیونکہ آگے جو ہے یہ قوم کے عذاب کی آیات آئیں گی، اب یہ لیسن ہمیں مل رہا ہے کہ صبر کرنا ہے۔ 950 سال کا جو صبر ہے یہ کم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، صبر سے سب چیزیں مل جاتی ہیں، سب کی سب چیزیں۔ اور کیا ملتا ہے؟ اگر ہم یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دیکھیں تو اللہ کی معیت، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے نا، ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ابھی اگر کسی کو اللہ کی حمایت مل جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر کچھ اور کیا چاہیے؟ اس صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کی دیا جاتا ہے۔ اب مسئلے سب کے پاس آتے ہیں، ابھی انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ریئیکشن کیسے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ریئیکشن اب دو طریقے ہیں نا، ایک تو یہ غصہ آیا کسی انسان پہ، حق کسی نے تلف کر لیا آپ کا، کسی نے آپ کی کوئی چیز رکھ لی یا اس بے عزتی کر دی، تو دو سچویشنز ہیں ہمارے سامنے۔ کیا سچویشن ہے؟ ایک سچویشن ہے کہ ریئیکشن دیں، فوری جواب، ٹھیک ہے، منہ توڑ دیں۔ اب کیا ہوگا کہ انسان فوری طور پر جو ہے غصہ اس کا ہلکا ہو جائے گا، ریلیکس ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی غصہ ہلکا ہوگا، ریلیکس ہوگا، پھر پچھتاوا شروع کہ اوہو مجھے چپ رہنا چاہیے تھا، مجھے اس کا جواب نہیں دینا چاہیے تھا، جتنا میں نے بولا اتنی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اور پھر دوسری ایک سچویشن ہے کہ انسان پی جائے، ریئیکشن نہ دے۔ اس سچویشن میں کیا ہوگا؟ سٹارٹ بہت مشکل ہے، پی گئے، بہت مشکل لگا، طبیعت بوجھل ہو گئی، سر میں درد ہو گیا، لیکن یہ سودا خسارے کا نہیں تھا، بہت فائدہ ہوا، کیونکہ اگلا شرمندہ ہوا، ٹھیک ہے۔ آپ تو چپ ہو گئے، اگلے نے بعد میں وہ شرم فیل کیا اپنے اندر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کیا، اللہ کے بندے کو بھی ناراض کیا، اور میرا جو ایک پرسنالٹی کے جو مارکس تھے وہ بھی ختم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ہی پیارا یہ فیصلہ ہے جو انسان اپنے لیے کرتا ہے، فوری ریئیکشن نہ دے کے، اور پھر ان دی اینڈ اللہ کی مائیت بھی تو ملی، یعنی صبر کیا، اللہ تعالیٰ کا ساتھ بھی ملا۔ تو صبر کرنے والا جو ہے وہ کبھی بھی خسارے کا سودا نہیں کرتا، اس کو سب ملتا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہی ہے کہ اس کو اللہ کی مائیت مل جاتی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔